خیمے لگانے میں سب نے ملازمین کا ہاتھ بٹایا تھا تاکہ کام جلدی نمٹ جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ خیمے لگا دیے گئے تھے اور ہر کوئی اپنا اپنا سامان وہاں رکھنے لگا۔ شوقی بھی ڈرائیور امجد خان اور نندو بابا کے ساتھ مصروف تھا۔ خیموں کی تعداد 3 رکھی گئی تھی۔ ایک خیمہ رابرٹ اور گارشیا نے اپنے لیے الگ بنایا تھا، دوسرا خیمہ رینا کا تھا جہاں اس نے دونوں بوڑھے ملازم میاں بیوی نندو بابا اور شانتا کو رہنے کی اجازت دی تھی۔ تیسرے خیمے میں شوقی اور امجد خان تھے۔ یہ سارا کام خاموشی سے نمٹایا گیا تھا۔ وہ جانے کیا بات تھی کہ یہاں کے ماحول میں بھی کچھ ایسا تھا جس نے انہیں ایک چپسی لگا رکھی تھی۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، راکاشی کی یہ وادی ناگرا ریاست کی آخری حدود میں واقع تھی، جس کے ایک جانب دو طرفہ رخ میں جنگلاتی ڈھلوانوں والی پہاڑیاں اور دوسری سمت میں جنگل تھا۔ اگرچہ اس کے پار بھی پہاڑی چوٹیاں نظر آتی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے پار بھی پہاڑیوں کا عظیم سلسلہ تھا۔ یہ وادی ناگرا آبادی سے تقریباً 15-20 کوس کے فاصلے پر تھی۔ موسم کے تیور بدلنا شروع ہو گئے تھے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر برف کے تاج سجنے لگے تھے۔ فضا میں ایک خوشگوار سی ٹھنڈک کا احساس موجود تھا۔ تینوں خیمے مثلث کے زاویوں کی صورت میں نصب کیے گئے تھے تاکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے، جبکہ درمیان میں الاؤ روشن کرنے کی صورت میں تینوں خیموں تک آگ کی حدت پہنچتی رہے۔ وسط میں الاؤ بھڑکا دیا گیا تھا اور اب وہاں نندو بابا اور اس کی بیوی کافی تیار کرنے میں مصروف تھے۔ شوکت حسین اور امجد خان نے الاؤ کے گرد 3 کرسیاں لگا دی تھی۔ وہ اب چھوٹا موٹا کام نمٹانے اور آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں رینا اپنے خیمے سے برآمد ہوئی اور ایک نگاہ شوکی پر ڈالنے کے بعد وہ الاؤ کے گرد دھری کرسیوں میں سے ایک پر پراجمان ہو گئی۔ کام کرتے ہوئے شوکی نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ رینا کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اسے کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی اور الجھی ہوئی بھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے قریب جا کے اس کی دلجوئی کی کوشش کرے۔ اب بھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت گارشیا اور رابرٹ بھی اپنے خیمے سے برآمد ہوئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اس کے قریب کرسی پر پراجمان ہو گئے۔ شوکی نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ ہے شیفز، رابرٹ نے الاؤ کے پاس موجود نندو بابا اور اس کی بیوی کی طرف دیکھ کر ہانک لگائی۔ کافی تیار ہے تو لے آؤ۔ ابھی لائے صاحب، نندو بابا نے جواب دیا۔ اس بدبخت گورے لومڑ نے پھر حکم چلانا شروع کر دیا ہے۔ امجد خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے شوکی سے سرگوشی کی، مگر شوکی نے کوئی جواب نہ دیا، محض اپنا سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اے موٹے ڈمپ، ادھر آؤ۔ دفتنی جیسے امجد خان کی شامت آ گئی۔ رابرٹ نے اسے آواز دی تھی، جس پر امجد سمیت شوکی بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اور تم بھی۔ شوکی کو دیکھتا پا کر رابرٹ نے اسے بھی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس طرف کہا، تم بھی آؤ ادھر۔ شوکی اور امجد خاموشی سے چلتے ہوئے اس کی کرسی کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں ہمارے خیمے میں جاؤ، وہاں 2 بندوقیں رکھی ہیں، انہیں لے کر پہرے پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ان سے تحکمانہ بولا، آج سے تم دونوں کا کام یہی ہوگا، جب تک ہم یہاں مقیم ہیں تم دونوں کڑا پہرا دینا ہوگا۔ رابرٹ کا لہجہ تحکمانہ مگر کسی بھی قسم کی درشتی یا سختی سے پاک تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ رابرٹ نے شوکی سے مخاطب ہو کر کسی قسم کی رعونت یا اہانت امیز رویے سے کام نہیں لیا تھا۔ گارشیا نے ترچھی نگاہوں سے بس ایک لمحے کے لیے شوکی کی طرف دیکھا اور شوکی نے رینا کی طرف، جو ہنوز کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں خاموشی سے خیمے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے بندوقیں اٹھائی، لیکن اس سے پہلے شوکی نے غور سے ان کے کارتوسوں کا جائزہ لیا تھا۔ یہ بھرتو بندوقیں تھیں، جن کے کارتوس عموماً گائے یا خنزیر کی چربی سے بنے ہوتے تھے۔ یہ فرنگیوں کی چال ہوتی تھی تاکہ اسلحہ چھین جانے کی صورت میں اسے ہندو یا مسلم باغی استعمال نہ کر سکے، مگر شوکی نے جائزہ لے لیا تھا کہ ان بندوقوں کے کارتوس خنزیر کے چربی کے نہیں تھے۔ وہ کارتوسوں کی چرمی پیٹی اور بندوقیں سنبھالے خیمے سے باہر آ گئے۔ سنو، رابرٹ نے انہیں پکارا اور ایک بار پھر ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا، تم امجد خان اس طرف جاؤ گے اور تم شوکی اس طرف، لیکن وقفے وقفے سے اپنی جگہ بدلتے رہنا، زیادہ دیر ایک ہی جگہ مت بیٹھے رہنا۔ اوکے جاؤ۔ آگے بڑھتے ہوئے امجد خان اور شوکی 2 الگ سمتوں میں بٹ کر خیموں سے ذرا دور پڑاؤ کی 2 مخالف سمتوں میں جا کھڑے ہوئے۔ شوکی کو اب رابرٹ کا حکم چلانا برا لگتا تھا، اس بات سے رینا بھی خوب اچھی طرح واقف تھی۔ شوکی کو کچھ حیرت سے ہوئی تھی کہ رینا نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، شاید اس کے لیے وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ نندو بابا اور شانتا نے ایک ایک گرما گرم کافی کا مگ امجد خان اور شوکی کو بھی دیا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ شوکی کا دل رینا کی طرف سے کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ کافی کے گھونٹ پڑتے ہوئے الاؤ کے قریب ان کی جانب بھی دیکھ لیتا تھا۔
ادھر یہ تینوں خاموشی سے کافی پی رہے تھے۔ گارشیا اور رابرٹ کی نظریں مگ کے افق سے رینا کے کھوئے ہوئے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر کافی کے ایک دو سپ لینے کے بعد دونوں بہن بھائیوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو ان میں معنی خیزیت کا ہلکا سا شائبہ ابھرا، جو لگتا تھا جیسے دونوں نے پہلے سے ہی کچھ نئی قسم کی ٹھان رکھی تھی، کیونکہ خیمہ زنی کے دوران رابرٹ اور گارشیا تھوڑی دیر تک اپنے خیمے میں موجود آپس میں کچھ خاص قسم کی گفتگو میں مصروف رہے تھے۔ تبھی جیسے گارشیا نے رابرٹ کو خفیف سا اشارہ کیا اور رابرٹ ہولے سے کھنگار کر رینا کو مخاطب کر کے بولا، رینا ڈیئر، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہو۔ رابرٹ کے لہجے میں ملائمت امیزی اور اپنائیت تھی۔ ہاں نہیں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں، رینا جیسے خیالات کے بھنور سے اچانک ابھر کر بولی۔ چلو خاص نہیں تو عام ہی وجہ بتا دو، رابرٹ نے مسکرا کر کہا۔ رینا کو پہلی بار آج رابرٹ کا لہجہ مہذب اور خلیق سا محسوس ہوا تھا، جسے محسوس کر کے وہ بھی بے اختیار ہولے سے مسکرا دی تھی۔ تبھی گارشیا نے تھوڑا آگے سے رکھ کر رینا کے کندھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا اور نرمی سے بولی، رینا تم کس بات کی فکر مت کرو، میں اور رابرٹ تمہارا پورا ساتھ دینے کو تیار ہے، اس لیے تم خود کو بالکل اکیلا مت سمجھو۔ پہلے میرا اور رابرٹ کا یہی فیصلہ تھا کہ ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن ہمیں تمہارا خیال آ گیا۔ انکل ہنری کو آخر ہمارے بھی کچھ لگتے تھے۔ سچی بات ہے کہ ہمیں بھی ان کی موت کا بے حد دکھ ہے، ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو سزا ملے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد گارشیا نے رابرٹ کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر رینا سے دوبارہ مخاطب ہو کے بولی، برادر رابرٹ کو بھی اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے جھوٹی گواہی دے کر جیتے ہوئے مقدمے کا پاسا پلٹ دیا، لیکن اس کے درپردہ اصل بات کچھ اور تھی۔ پھر اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم خود ہی رینا سسٹر کو بتا دو برادر۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ رابرٹ نے رینا سے کہا، ہاں رینا، مجھے بھی ان ساری باتوں کا اچھی طرح احساس ہو گیا ہے، لیکن مجھ سے غلطی نہیں، شاید بے وقوفی ہو گئی ہے جس کا مجھے اب سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا۔ رینا کی نگاہیں اب رابرٹ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی باتوں سے رینا کے اندر رقت سی اترنے لگی تھی، جو اس کی دلکش اور نیلی آنکھوں سے ہلکی نمی کی صورت میں جھلکنے لگی تھی۔ نیز چہرہ بھی اس کی طرح اندرونی جذبات سے مرتعش ہو رہا تھا۔ رینا، بات اصل میں یہ تھی کہ میں لوگوں سے خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے سونیا نے اشاروں کنائیوں میں یہی بتایا تھا کہ کالی کے مندر کے پجاریوں کے خلاف گواہی میرے لیے مہنگی پڑ سکتی ہے۔ رابرٹ آگے بتانے لگا، کالی کے مندر کا مہا پجاری بدری ناتھ ایک خطرناک ساحر ہے، وہ زہریلے سانپوں کا راجا ہے۔ کیا خبر وہ خود بھی سانپ ہو، وہ 100 سال گزرنے کے بعد انسان کی جون اختیار کرنے کی پوری اسرار طاقت حاصل کر چکا ہو۔ انکل ہنری کی طرح وہ مجھے بھی مروا سکتا ہے، لہذا ان سے دشمنی میں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بس یہی وہ وجہ تھی جس سے میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب دیکھو نا رینا ڈیئر، زندگی کسی پیاری نہیں ہوتی، مجھے تو سانپ کے نام سے ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ رابرٹ نے کچھ اس طریقے سے رینا سے لبھانے والے انداز میں بات کی تھی کہ اس کی کچھ ڈارس بدی، اور وہ بولی، تمہاری جھوٹی گواہی سے سارا معاملہ خراب ہوا تھا رابرٹ۔ اس کے لہجے میں خفیف سا شکوہ تھا، ورنہ پاپا کے قاتلوں کو تو یہاں کے ولیعہد پرتاب نے بھی کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ وہ ہر طرح سے میرا ساتھ دینے کو تیار تھے اور اب بھی ہیں۔ اس کی بات پر گارشیا نے بڑی معنی خیز نگاہوں سے رابرٹ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو، میں نہ کہتی تھی برو کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اب ہماری مشترکہ مفاد اسی چال سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ راج محل سے ہمیشہ کے لیے رخصت بالفاظ دیگر بے دخلی کے وقت ولیعہد پرتاپ کا مہمان گاہ میں آ کر نہایت نرم و مخصوص لہجے میں رینا سے مخاطب ہونا، اور اس کے بعد میں بھی ہر ممکن مدد اور ساتھ دینے کا پورے خلوص اور محبت سے اظہار کرنے کے انداز میں سب سے پہلے گارشیا کو ہی اندر سے کھٹکا دیا تھا۔ اور گارشیا جیسی عورتوں کی نگاہ ہی نہیں، ایسے معاملے میں ساری حسیات بڑی زود فہم ہو جاتی ہیں، اور گارشیا کی نگاہیں کھوج نے ولیعہد کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ تب اس کے شیطانی دماغ نے ایک نئی چال سوچی تھی۔ اس نے رینا کا شوقی سے راہ الفت والا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ضروری سمجھا تھا کہ راجکمار پرتاپ کے ساتھ اس کا معاملہ استوار رکھا جائے، کیونکہ اس سے پہلے گارشیا نے شوقی کے اصول کے لیے شوقی کا دل رینا سے یہ چال خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ رینا اس کے بھائی رابرٹ میں انوالو ہے، مگر اس کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی۔ اب جو اس نے ولیعہد پرتاپ کو رینا کی جانب راغب ہوتے محسوس کیا تو
اس نے اسراء کو ہوا دینے کا سوچا اور رابرٹ کو بھی سمجھایا تھا کہ جب وہ یہاں آ کر اپنے خیموں کی تیاری میں جٹے ہوئے تھے تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اب رینا اور شوکی کے معاملے میں خود کو زیادہ خفیف سا رکھے، اور چونکہ رابرٹ کا اسی میں مفاد تھا کہ رینا کے حوالے سے اگر ولیعہد پرتاپ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو ان کی راہ بھی سہل ہونے لگے گی، سو رابرٹ نے بھی اپنی بہن کے سمجھانے بجھانے پر بہن کو اس کا ساتھ دینے کا گرین سگنل دے دیا۔ یوں اب وہ دونوں ہی رینا کی خیر خواہی کا فرض ادا کرنے اور اس کے ساتھ ہمدردیت جتانے میں لگے ہوئے تھے۔ سوچنے والی دھمکی کی بات رابرٹ نے رینا سے جھوٹ بولی تھی۔ ہاں رینا، اسی بات کا تو مجھے ہی نہیں بلکہ برادر رابرٹ کو بھی دکھ ہوا ہے، مگر افسوس کہ برادر رابرٹ سوچنا کی دھمکی میں آ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ رابرٹ کے بجائے گارشیا نے رینا سے کہا اور فوراً مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولی، لیکن رینا، اب وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں پچھلی باتوں کو بھلا دینا چاہیے اور آپس کی ناچاکیوں کو بھی۔ میں اور برادر رابرٹ بھی تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، صدق نیت کے ساتھ۔ اور رینا، ہمیں یہ دیکھ کر حوصلہ بھی ہوا ہے کہ راج محل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت جس کے ہمیں بھرپور حمایت حاصل ہے، یعنی مستقبل کے راجا ولیعہد پرتاپ کمار، وہ بھی ہم سے بہت مخلص ہے۔ ہم سے تو ہے ہی بلکہ خوش قسمتی سے وہ رینا کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اکثر وہ رینا سے مخاطب ہونے کے لیے خود بنفس نفیس میں مانگا چلے آتے تھے۔ گارشیا نے رینا کے سامنے پرتاپ کے حسن اخلاق کی تعریف کی، جس پر ان دونوں بہن بھائیوں نے دیکھا کہ رینا کے مغموم سے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے گارشیا نے رابرٹ کو پھر مخصوص اشارہ کیا تو وہ رینا سے مخاطب ہو کے بولا، یقیناً رینا، یہ ہماری ہی نہیں بلکہ تمہاری بھی خوش قسمتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، تمہاری دل فریب شخصیت اور مرتبہ بھی تو راجکمار سے کم نہیں ہے۔ یاد نہیں تمہیں لندن کے ایک کالج میں ہیپی کرسمس کی تقریب میں جب تم خوب سج سنور کر آئی تھی تو سب نے تمہارے حسن اور دل فریب شخصیت کو دیکھ کر تمہیں لیڈی آف ایوننگ کا خطاب دیا تھا۔ رابرٹ کی بات پر رینا اس بار ذرا کھل کر مسکرائی تھی۔ دیکھو رینا، گارشیا فوراً متانت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے مشن میں، تمہارے مشن میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہماری تم سے محبت ہی تو ہے کہ ہم نے تمہیں ابھی تک اکیلا نہیں چھوڑا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ راجکمار پرتاپ مستقبل کا ولی ریاست بھی ہے۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ تم اس سے روابط برقرار رکھو، بلکہ اس سے گھلنے ملنے کی بھی کوشش کرتی رہو۔ میرا خیال ہے وہ تمہیں بھی پسند کرنے لگے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور وہی تمہاری زیادہ اچھے طریقے سے ہر معاملے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر رینا کے حسین و معصوم چہرے پر شرم کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ لوہا گرم دیکھ کر دونوں مکار بہن بھائیوں نے فتح مندی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرتا رہا۔ ادھر شوکی بری طرح بوریت محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ دونوں شاطر بہن بھائی وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف جائے تو وہ رینا کے پاس جا کر 2 گھڑیاں سکھ چین کی گزارے۔ کافی دیر بعد اسے یہ موقع ملا تھا جب اس نے دیکھا کہ رابرٹ اور گارشیا رینا کے پاس سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر شوکی پہلے تو ذرا دیر تک منتظر رہا کہ رینا ہی اسے آواز دے کر بلا لے گی، یہی امید اسے کب سے باندھے گی، مگر اس وقت گارشیا اور رابرٹ اس کے آس پاس آن بیٹھے تھے اور اب وہ ان کے اٹھنے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ لہٰذا وہ تھوڑی دیر تک تو انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ رینا تو کسی اور ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی ہے، لہٰذا شوکی نے سوچا کہ خود ہی رینا کے قریب چلا جائے۔ اگرچہ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کی موجودگی میں رینا سے زیادہ گھلنے ملنے سے احتیاط ہی کرتا تھا، بہرکاف وہ پہلے تو رینا کے بلانے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو وہ خود ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لیکن ابھی اس نے الاؤ کے قریب بیٹھی رینا کی طرف ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ اسے اپنے قدم روکنا پڑے، کیونکہ اسی وقت رینا اپنی کرسی سے اٹھی اور اپنے خیمے کی طرف چل دی۔ شوکی اپنی ہی جگہ رکا سوچتا کھڑا رہ گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔